نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سابقہ مدرس اپنی تدریس تفہیم الخضر کو لے کر ایک بار آج 4 رمضان المبارک شریف کو آپ کے سامنے پھر حاضر ہو گیا ہے۔ میری طرف سے تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک شریف داخل ہوتا ہے یعنی چاند نظر آ جاتا ہے، چاند کے تو نظارے اور ہوتے ہیں۔ کسی عاشق صادق نے کسی مقام پہ کھڑے ہو کر میں یوں کہوں کہ وہ عاشق صادق محبوب علیہ السلام کے در دولت پہ کھڑے ہو کر جب اپنے کسی عزیز کو، ماں کو، باپ کو، بیٹے کو یاد کیا، جب وہ یاد آئے تو اس کے جی کے اندر یہ بات آئی، کاش آج میرے گھر والے، آج میری بیٹی، آج میرا بیٹا، آج میری امی ابو، آج وہ بھی میرے ساتھ ہوتے اور ہم مل کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر یوں عرض کرتے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا یوں کہتے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب اس کے اندر یہ بات آئی تو اس نے کہا، ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے ہم، ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے ہم، نظریں یوں ٹکرائیں کہ دونوں کی عید ہو جائے۔ چاند تو چاند ہی ہوتا ہے، چاند دیکھنے کا تو مزہ بھی اور ہے۔ یکم رمضان المبارک شریف میں جب لوگوں نے چاند دیکھا، نماز مغرب سے کچھ پہلو نے، کچھ نماز مغرب کے بعد لوگوں نے دیکھا، پتہ نہیں کتنے مومنین کی نظریں ایک چاند پر تھی، کتنی نیک لوگوں کی نظریں ایک چاند پر تھی۔ یہاں تو پتہ نہیں ہم ملے ہوں گے کسی کو یا نہیں، مگر وہاں نظریں تو کتنوں سے مل گئی، اور نظر کو نظر جب لگتی ہے تو پھر عید بھی ہوتی ہے، ساتھ سعید بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جنت کے دروازے کھول دو اور دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے کل کیا تھا، میں بات کل مشکل کشائی پر کروں گا کہ جب مشکل آتی ہے اور مشکل کشا سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ مشکل نہیں رہتی، پھر وہ مصیبت نہیں رہتی، پھر وہ اوکھ سوکھ میں بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مشکل چھوٹی ہوتی ہے اور مشکل کشا بڑا ہوتا ہے۔ مشکل کشا اس کا بڑا ہونا لازم ہے، اور مشکل کشا کا وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے، اس موقع کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب روزہ دار ٹھیک ہے عصر کے بعد شاید مشکل میں ہو، بھوک بھی لگی ہوتی ہے تو ساتھ پیاس بھی، ممکن ہے کہ ظاہری طور پر یہ مشکل میں ہو، مگر مشکل کشا جو بہت بڑا ہے، جب یہ گھونٹ پانی کا یا چٹکی بھر
نمک زبان پہ لگا لیتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ اللہم انی لاکا سمتو و بیکا آمنتو و علیکا توکلتو و علی رزقکا افطرتو۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، جب تو میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے مشکل کیا؟ یہ پیاس، یہ بھوک، یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے جب تو میرے سامنے ہو۔ جب اللہ سامنے ہو، اللہ کی رحمت سامنے ہو، اس کی مہربانیاں سامنے ہوں، اس کی کرم نوازیاں سامنے ہوں، ان کے سلام، ان کے برکات سامنے ہوں، تو کمال ہے اس عاشق کی، روزے دار کی، جو روزہ رکھ کر اپنے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، اپنے اللہ کا سلام سن کر اپنے کانوں سے محظوظ ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا اللہ ہو کر صلوات بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر جس نے صبر کیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے تو بشارتیں ہیں، ان کے لیے تو کمال ہے، ان کے لیے تو حسن ہے۔ میں کیا کیا کہوں، بس بات یہ ہے جب مشکل پڑے تو مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ جب مشکل کشا کا ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ مشکل نہیں رہتی، وہ بھوک نہیں رہتی۔ بے شک پھر 7 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے اور 10 محرم کو روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو کتابوں میں 40 دن کا روزہ رکھا گیا، 40 دن پانی نہیں دیا گیا، 40 دن محاصرہ کیا گیا۔ یہ 1 2 4 کی بات نہیں ہے، ایسے کئی آئے۔ قرآن فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، 40 دن 40 گھنٹے، کئی دن کئی گھنٹے، مختلف روایات ہیں۔ اگر 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے تو کیا کمال کا روزہ رکھا ہوگا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے نمرود کی سلگائی ہوئی آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ آگ بھوک اور آگ پیاس جو روزے دار کے اندر لگی ہوتی ہے، پیاس کی آگ بھی ہوتی ہے، بھوک کی آگ بھی ہوتی ہے، تو رب کیا یہ نہیں فرما رہا ہوگا کہ اے بھوک کی آگ، اے پیاس کی آگ میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ کیا ہی وہ بندہ ہے جس پر رب ہو کر بھوک اور پیاس کو سلامتی والا بنا دے۔ تو پھر وہ 1 دن کا روزہ رکھے یا پھر وہ کئی دنوں کے روزے رکھ لیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ روزہ رکھیں منت کا، دن کو سارا دن روزہ رکھیں، شام کو یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، اسیر آ جائے، سارے کا سارا ان کو دے دے۔ تو یہ ہے کمال ان روزے داروں کا جو روزہ دار روزہ رکھتے اس لیے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مشکل کشا ہمارا ساتھ ہے۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم تو ذات مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی اتباع میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ قربان جائیے، محبوب علیہ السلام نے روزہ رکھا، کیا ہی خوب روزے رکھے محبوب علیہ السلام نے۔ کبھی کبھی تو روزہ اتصال بھی رکھا، روزے کے ساتھ روزہ، دن کا بھی روزہ، رات کا بھی روزہ، پھر دن کا روزہ، پھر رات کا روزہ۔
سامعین ذی احترام، یہ تو تھے محبوب علیہ السلام کے روزے. ہم نے بھی کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تم پر یہ کوئی زیادتی نہیں کی گئی بلکہ تم سے پہلو پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور تمہیں بھی اس لیے روزے فرض تم پر کیے گئے ہیں تاکہ تم اچھے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ. بس بات تو اتنی ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ کے عذاب پر ڈر رکھنا یہ ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.